الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم خاتم الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی فی قرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج ہم نے جس موضوع پہ بات کرنی ہے یہ ہے عبادات میں دوسری اہم عبادت روزہ۔ ہم اس سے پہلی عبادت جو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دی ہے وہ ہے نماز۔ اس پہ ہم بات کر چکے ہیں۔ نماز کی فرضیت اور اس کے مقاصد جو انسان کو زندگی میں حاصل ہوتے ہیں، اس کے اوپر جو بات ہوئی تھی اسی کو لے کے اب آگے چلتے ہیں دوسری عبادت کی طرف۔ یہ دوسری عبادت جو ہے اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صیام کہا ہے۔ صوم کی جمع صیام ہے، یعنی روزے کی عبادت۔ صوم جو ہے روزے کو کہتے ہیں، اور ماہ صیام وہ مہینہ کہ جس میں روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو صوم جو ہے یہ اصل میں لفظی معنی اس کے ہیں کہ گھوڑے کو بھوکا پیاسا رکھنا، یعنی اس کو بھوک سے اور پیاس سے تیار کرنا جنگی مقاصد کے لیے اور کسی مہم کے لیے یا کسی سخت مشکل کام کے لیے، تاکہ اگر اسے کھانا نہ ملے، اسے کھانے کے لیے چارہ نہ ملے اور پینے کے لیے پانی نہ ملے، تو وہ اپنے آپ کو ہمت کے ساتھ، توانائی کے ساتھ اور اپنی پوری بھرپور توانائی کے ساتھ جو ہے وہ مقابلے کے لیے تیار رہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اپنے تمام انبیاء کو اور ان کی امتوں کو اسی لیے روزے کی ہدایت دی، روزے کی طرف ان کو حکم دیا، تاکہ وہ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ادائیگی کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں اور بھوک، پیاس اور خواہشات نفس کو روک کر اللہ کی اطاعت و بندگی کر سکیں۔ اگر آپ اس آیت کا جائزہ لیں کہ جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم پر روزے فرض کیے، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کیے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے تھے، تو گویا یہ ثابت ہو گیا کہ روزے صرف مسلمانوں پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت پر نہیں فرض کیے گئے، بلکہ آپ سے پہلے جتنی امتیں آئی ہیں ان سب پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزوں کو فرض قرار دیا تھا۔ تو روزے کی فرضیت جو ہے یہ سابقہ انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں پر بھی فرض رہی ہے، اور مسلمانوں کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی یہ روزے مدینہ ہجرت کے بعد فرض کیے گئے۔ اس سے پہلے بھی روزے کا ذکر قرآن میں آتا ہے مکی صورتوں میں، لیکن وہ نفلی روزے تھے، فرض روزے نہیں تھے۔ تو جیسے نماز کی فرضیت کا حکم آیا مکہ میں، اسی طرح رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم آیا مدینہ میں۔ اب روزہ کیوں فرض کیا گیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ سال کے اندر 29 اور 30 دن ہم نے ماہ صیام کے اندر، جسے ماہ رمضان کہتے ہیں، ہم نے ماہ صیام کے اندر روزہ رکھنا ہے، صوم۔ اب یہ جو روزہ ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے جتنی بھی عبادات ہیں ان کا ایک بنیادی مقصد ہے، ان کا ایک آبجیکٹیو ہے۔ اسلام میں کوئی عبادت بغیر مقصد اور آبجیکٹیو کے نہیں ہے، کیونکہ انسان کی پوری زندگی جو ہے وہ مقصدیت کے تحت ہے۔ بے مقصد زندگی کا اسلامی فکر کے اندر، اسلامی نظام حیات کے اندر کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے بے مقصد پیدا کیا ہی نہیں ہے، اور کوئی عبادت ہو، کوئی معاملہ ہو، جو کچھ بھی ہے اس ہر معاملے کے اندر، ہر عبادت کے اندر ایک مقصدیت ہے۔ تو اس مقصدیت کے تحت روزے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے، بلکہ بھوک اور پیاس کے ذریعے مقصد کو حاصل کرنا ہے، اور خواہشات نفس کو روک کر ایک اعلیٰ مقصد کو حاصل کرنا ہے۔ وہ اعلیٰ عرفہ مقصد کیا ہے؟ تعمیر سیرت، کہ انسان کی سیرت کی تعمیر کی جائے، یعنی جو کریکٹر بلڈنگ، انسان کے کردار کی تعمیر کی جائے، اس کی سیرت کی تعمیر کی جائے۔ کس طرح کی جائے؟ کہ اس کو بھوک اور پیاس اور خواہشات نفس سے روک کر اس کو اللہ کے قانون کا تابع دار بنایا جائے، اس کے اندر وہ اخلاقی صفات پیدا کی جائیں۔ تعمیر سیرت سے مراد ہے اخلاقی صفات پیدا کرنا، ایسی صفات اس کے اندر پیدا کی جائیں کہ وہ مشکل حالات کے اندر بھی اور کسی مہم کے اندر بھی یا کسی
یعنی مشکل کام کے اندر بھی وہ آسانی کے ساتھ کھڑا رہے اور اللہ کے قوانین کی اطاعت اور تابعداری کرتا رہے، وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کو مانتا رہے اور اس سے راہ فرار اختیار نہ کرے، اور اس کے اندر اخلاق حسنہ پیدا کیا جائے۔ روزہ جو ہے وہ انسان کی جب تعمیر سیرت کرتا ہے تو اس سے دوسروں کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ جو لوگ عام دنوں میں بھوکے پیاسے رہتے ہیں ان کا بھی احساس پیدا ہوتا ہے، تو تعمیر سیرت اخلاقی صفات کے ساتھ دوسروں کا احساس بندگی، کہ ہمیں دوسرے بندوں کا بھی احساس ہوتا ہے کہ اور لوگ بھی ہیں ہمارے جیسے جو بھوکے پیاسے رہتے ہیں، یا جنہیں پانی نہ ملے یا کھانا نہ ملے تو وہ کیسے زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو روزہ جو ہے وہ تعمیر سیرت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور تعمیر سیرت یہی ہے کردار کی پختگی، کہ اپنی خواہشات کو روک کر، اپنی خواہشات کو دبا کر آپ نے اللہ اس کے رسول کی بات کو ماننا ہے۔ اسی کو ہم ضبط نفس بھی کہتے ہیں۔ تو تعمیر سیرت کے اندر ضبط نفس بھی آتا ہے، اخلاقی صفات بھی آتی ہیں اور ضبط نفس بھی آتا ہے۔ ضبط نفس جو ہے وہ بھی ایک مقصد ہے جس کو آپ نے حاصل کرنا ہے، یعنی اپنے نفس کی خواہشات کو روکنا۔ نفس چاہتا ہے کھانا نہیں کھانا، نفس چاہتا ہے پیاس لگی ہے پانی پینا، ٹھنڈا پانی پینا نہیں پینا، یا گرم پانی نہیں پینا، کوئی مشروب چائے کافی نہیں پینی۔ اسی طرح سے خواہشات نفس ہیں، شادی شدہ لوگ ہیں، میاں بیوی آپس میں نہیں مل سکتے، سحر سے لے کے افطار تک ان کو اجازت نہیں ہے کہ آپس میں وہ ہم بستری کر سکیں یا مباشرت کر سکیں یا بوس و کنار کر سکیں، تو اس سے روکا گیا۔ کیوں روکا گیا؟ تاکہ وہ اپنے نفس پر کنٹرول کرنا سیکھیں۔ تو تعمیر سیرت کے اندر ضبط نفس بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر ضبط نفس ہوگی تو تعمیر سیرت ہوگی، اگر ضبط نفس نہیں ہوگی تو تعمیر سیرت نہیں ہو سکتی۔ وہ انسان بہت کمزور ہوگا جو اپنے خواہشات کے آگے، اپنے نفس کی خواہشات کے آگے ڈھیر ہو جائے گا، وہ لملیٹ ہو جائے گا، وہ تو خواہش نفس کا بندہ بن جائے گا۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ خواہش نفس کا بندہ نہ بنے، اللہ کا بندہ بنے، اللہ کی بندگی میں آ جائے اور نفس کی بندگی سے نکل جائے، نفس کو کنٹرول کر لے۔ تو روزہ جو ہے وہ نفس کو کنٹرول کرنے کا، نفس کی خواہشات کو اپنے قابو میں رکھنے کا اور اللہ کے قوانین کے تابع ہو کر زندگی بسر کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور پھر ایک اس کا بڑا مقصد جو ہے وہ ہے معاشرتی اصلاح، کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے روزہ جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم اپنے جیسے انسانوں کے حالات اور واقعات سے بھی واقف ہوں اور ان کی مدد کریں۔ تو رمضان المبارک کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور جو ہے نا لوگوں کو سحری اور افطاری بھی کرواتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی خبر گیری کرنا، کہ اپنے ارد گرد رہنے والے معاشرہ جو ہے ہم اس کا بھی خیال رکھیں، ہم ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ صرف اپنے نفس کے نہیں، اپنے پیٹ کی ضروریات کو پورا کرنے والے نہ بنیں، بلکہ اپنے معاشرے میں رہنے والے غرباء، مساکین، حاجت مند، ضرورت مند لوگوں کی بھی مدد کریں۔ تو روزے کا ایک مقصد جو ہے وہ امداد باہمی ہے، لوگوں کی امداد کرنا ہے، ان کی مدد کرنا ہے، ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ لوگ افطار کے اندر بھی لوگوں کو جمع کرتے ہیں، افطاری کرواتے ہیں، سحر کے اندر بھی لوگوں کو جمع کرتے ہیں، سحریاں کراتے ہیں، اجتماعی سحری اور افطاری کا انتظام ہوتا ہے۔ اس سے کیا مقصد ہے؟ اجتماعیت کو قائم کیا جائے، معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے لوگوں کو جمع کیا جائے اور لوگوں سے رابطہ رکھا جائے، ان کے ساتھ معاملات درست کیے جائیں اور ان کی خبر گیری کی جائے۔ تو یہ معاشرتی ملن کا بھی ایک ذریعہ ہے روزہ۔ اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے اندر جو ہے وہ عبادت کا زیادہ تصور آتا ہے، نیکی کا تصور آتا ہے، تو اس سے ایک نیکی کا موسم بہار پیدا ہوتا ہے، یعنی اس مہینے کو نیکی کا موسم بہار بھی کہا جاتا ہے۔ اور ایک بڑا مقصد کیا ہے؟ وہ ہے انسان کی وہ تربیت جو 11 مہینے نہیں ہوتی، وہ ایک مہینے میں ہو جائے، ایک ٹریننگ اور تربیت۔ یہ ایک مہینہ تربیت کا مہینہ ہے، ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ آپ باقی 11 ماہ جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں گزار سکتے جیسے آپ ایک رمضان کا مہینہ گزارتے ہیں۔ اگر جو انسان ایک ماہ سیام صحیح طور پر گزار لے گا، اللہ کی اطاعت و بندگی کے اندر اپنے فرائض کو ادا کرتے ہوئے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے، تو اس کے اندر فرض شناسی پیدا ہوگی، اس کے اندر احساس ذمہ داری آئے گی، اور پھر وہ باقی ایام جو ہے سال کے 11 ماہ جو ہے وہ فرض شناسی اور احساس کے ساتھ گزارے گا۔ وہ فرض شناسی کے ساتھ دوسروں کا بھی احساس کرے گا، اپنے حقوق کا، اپنے فرائض کا، اور معاشرے کے حقوق و فرائض کا خیال رکھے گا۔ تو یہ رمضان کے جو روزے ہیں، یہ جو رمضان کے جو روزے ہیں، رمضان کے جو یہ روزے ہیں، یہ انسان کی رہنمائی کے لیے، اس کی تربیت کے لیے
اور 11 ماہ کی تربیت کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ اس کے علاوہ انسان کے 11 ماہ جو ہیں وہ اچھے گزر نہیں سکتے اگر وہ ایک ماہ رمضان اور ماہ صیام اچھی طرح سے نہیں گزار سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی تربیت کے لیے یہ ماہ صیام کے روزوں کو فرض کیا۔ پھر کہا کہ لعلکم تتقون، کہ شاید تم اس سے تقوی حاصل ہو۔ اب تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے، رمضان کا جو بڑا آبجیکٹ ہے وہ تقوی کا حصول۔ تقوی کسی عمارت کا نام نہیں ہے، یا کسی مسجد کا نام نہیں ہے، یا تقوی کسی انسان کی شکل و صورت کا نام نہیں ہے۔ تقوی اصل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا نام ہے، پرہیزگاری، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کریں، پیار کریں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تسلیم کریں، اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اور اللہ کی نافرمانی سے بچیں، اللہ کے احکامات کو توڑنے سے بچیں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے نظام زندگی کو اختیار کریں۔ یہ تقوی ہے۔ تو تقوی بڑا آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قانون، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نظام حیات کے مطابق زندگی کو بسر کیا جائے، اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا جائے۔ جتنا تعلق باللہ مضبوط ہوگا اتنا زیادہ وہ شخص متقی ہوگا۔ وہ معاشرے میں عدل و انصاف کرے گا، وہ ظلم نہیں کرے گا، وہ حقوق العباد کا خیال رکھے گا، وہ معاشرے کے اندر مساوات اور اخوت کو قائم وہ جو نا معاشرے کے اندر اخوت کو، مساوات کو قائم کرے گا، وہ مواسات کو قائم کرے گا، وہ لوگوں کا احساس کرے گا۔ تو تقوی جو ہے یہ رمضان کے روزوں کا اصل مقصد ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے کہ وہ شخص متقی اور پرہیزگار ہے جس نے ماہ صیام کے روزوں کو ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھا۔ تو اب آپ دیکھیے، جو متقی شخص ہوتا ہے وہ پورے معاشرے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ روزے کا فائدہ صرف ایک فرد کو نہیں ہوگا بلکہ پورے معاشرے کو ہوتا ہے۔ آپ اگر غور کریں، ماہ صیام جن حالات میں بھی آیا، جیسے ابھی پچھلے یعنی اس رمضان میں لاک ڈاؤن تھا، سخت ترین حالات تھے، لیکن پھر بھی ایک نیکی کی فضا، خیر کی فضا، لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنا، جذبہ، نیکی کا جذبہ، خیر کا جذبہ، اور ان کی مدد کرنا، غرباء کی، مساکین کی، جو دہاڑی دار تھے، جن کو دہاڑی نہیں مل رہی تھی، جن کو کام نہیں مل رہے تھے، ان کے لیے آپ نے مدد کا بندوبست کیا۔ راشن اتنا وافر دیا لوگوں کو کہ لوگوں نے سٹاک بھی کر لیا، یعنی لوگوں کی مدد کی، اور ہر طریقے سے انسانیت کی خدمت کرنے کا جذبہ ماہ صیام میں پیدا ہوتا ہے۔ یہی تقوی ہے کہ آپ کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف یہ آ جائے کہ ہم اللہ کی مانیں گے، اللہ کی بندگی کریں گے، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، بلکہ اللہ سے پیار اور محبت کریں گے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کریں گے۔ اللہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں، تو بندے کا کام کیا؟ اپنے رب سے اپنے تعلق کو قائم کرے۔ تو رب کے ساتھ تعلق کو قائم کرنا جو ہے یہی تقوی ہے، اور یہ ماہ صیام کے اندر زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو رمضان کا مقصد اور ایک ذریعہ ہے، تقوی کے حصول کا ذریعہ ماہ صیام کے روزے ہیں۔ تو روزہ جو فرض عبادت ہے وہ آپ رکھیں۔ اس کے علاوہ آپ نفلی روزے بھی رکھ سکتے ہیں اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے، کہ جیسا کہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان نے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہو، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہو، تو وہ روزے رکھ لے، روزہ رکھے، اس سے خواہش نفس کنٹرول میں آتی ہے۔ تو آپ نفلی روزے بھی رکھ سکتے ہیں، اور اس طرح ایام بیس جو ہوتے ہیں 13، 14، 15 چاند کی جو تاریخیں ہوتی ہیں، چاند کی 13، 14 اور 15 کو بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ نفلی عبادت بھی ہے۔ تو فرض عبادت اور نفلی عبادت مقصد ایک ہی ہے، انسان کی تربیت کرنا، تعمیر سیرت، اور اسے معاشرے کے لیے ایک بہترین فرد بنانا، اور اس کو تقوی کے راستے پہ لے کے آنا تاکہ وہ ایک متقی شخص بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کے صحیح مقاصد کا علم بھی دے، اور ہمیں اس کی توفیق بھی دے کہ ہم ان مقاصد کو حاصل کر سکیں، اور اپنی زندگی کو متقی کی زندگی بنا سکیں، اور صحیح معنوں میں روزے کے وہ فوائد حاصل کر سکیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ وہ انفرادی بھی ہیں اور اجتماعی بھی ہیں۔ روزے کے فوائد صرف انفرادی نہیں ہیں۔ میں آخر پہ یہ بات کرتا چلوں کہ روزے کی جہاں انفرادی فوائد ہیں وہاں اجتماعی فوائد بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو انفرادی اور اجتماعی فوائد جب انسان کو حاصل ہوں گے، فرد بھی ٹھیک ہوگا اور معاشرے کی بھی اصلاح ہوگی، اور جب معاشرے کی اصلاح ہوگی تو وہی معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ ہوگا۔ وہ فکر اسلامی کے مطابق وہ معاشرہ پھر جو ہے نا ترقی کرتا جائے گا، اور اس میں امن بھی ہوگا، خوشحالی بھی ہوگی، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا پورا نظام بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔